بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فاروق مرزا فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کے پروگرام واشنگٹن گلوبل فورم سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم یہ فورم فیصل آباد میں لے آئے ہیں. میرے ساتھ فیصل آباد پریس کلب کے پریزیڈنٹ شاہد علی صاحب میرے معاون ہیں. آج ہم ستارہ کیمیکل ایک بہت ہی بڑا ایک انڈسٹریل گروپ ہے. جب ہم چھوٹے تھے اس شاہراہ سے لاہور روڈ سے گزرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک انڈسٹری ہے اور اس وقت بھی دل خوش ہوتا تھا, ایک تجسس تھا. تو آج یہ تجسس ہمیں ستارہ کیمیکل جو کمپلیکس ہے, کیمیکل کا کمپلیکس, ان کے اس ہیڈ آفس میں ہمیں لے آیا ہے. تو آج ہم میاں محمد ادریس صاحب جو چیئرمین ہیں ستارہ کیمیکل گروپ کے, ان کے ساتھ ہم ٹریڈ ایگزیبیشنز اور جو اس وقت انڈسٹری کی صورتحال ہے, اور خاص طور پہ ابھی حکومت پاکستان نے ایک میڈ ان پاکستان ایک روڈ میپ اس کو اناؤنس کیا ہے. تو یہ کچھ چند باتیں ہم ان سے ایسی کریں گے کیونکہ یہ ایک ٹریڈ انڈسٹری اور جو یہاں مانچسٹر آف پاکستان ہے یہ ان کے روح رواں ہیں, اور خاص طور پہ جو چیمبر آف کامرس ہے اس کی سرپرستی بھی کرتے ہیں, بلکہ یہ پائنیئر ہیں. تو آئیے ناظرین, آپ کی آج ملاقات جناب میاں محمد ادریس صاحب سے کرواتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میاں ادریس صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ستارہ کیمیکل انڈسٹریز ہے, اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں, یہ اتنی بڑی امپائر جو ہے آپ نے کیسے کھڑی کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فورتھ پلر کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ آج فیصل آباد پاکستان میں ہیں along with شاہد علی جو کہ صدر ہیں فیصل آباد پریس اینڈ میڈیا کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ الحمدللہ یہ سفر جو ہے وہ 82 میں پیپر ورک شروع ہوا تھا, 83 میں یہ بننا شروع ہوا, 84 دسمبر میں یہ ٹرائل پروڈکشن میں آیا. یہ جو میرے والد صاحب اور میرے تایا مرحوم دونوں نے اس کو سٹارٹ لیا تھا, شروع کیا تھا. امپائر تو ان کی کھڑی کی ہوئی ہے, ہم تو اس کو مینٹین کر رہے ہیں, اس کو چلا رہے ہیں الحمدللہ. اس کو پھر اس کے بعد ان کی گائیڈ لائن, ان کی ٹریننگ, ان کی تربیت کی بدولت اس کو ہم نے ایکسپینڈ بھی کیا. تو یہ جو ہے یہ پاکستان کا ایک ون آف دی لارج کیمیکل کمپلیکس ہے. ہم الحمدللہ ون آف دی ٹاپ 100 ٹیکس پیئر کمپنی آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی لے چکے ہیں. اور اس طرح سے یہاں پہ بہت ساری کیمیکلز بن رہی ہیں, اور موسٹلی وہ کیمیکلز ہیں جو کہ پہلے امپورٹ ہوتی تھی تو ہم نے ان کو سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں ڈالر جو ہم پہلے امپورٹ پہ خرچ کرتے تھے اب وہ پاکستان خود بنانے کے لیے خود کفیل ہے. ایک بات تو یہ. اب ہمارے پاس اس کیمیکلز میں نا ایک بیسک کیمیکلز ہیں, ایک اسپیشلٹی کیمیکلز ہیں, اور ایک اولیو کیمیکلز ہیں, اور ایک گیس ڈویژن ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو کیمیکلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ اور جو یوزرز ہیں ان کو دے رہے ہیں. ہم نے اب یہ کیمیکلز باہر ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کیے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی یہ کیمیکلز ہم نے ایکسپورٹ کیے ہیں اور ہم ان کو ریگولرلی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وچ مینس کہ ہماری جو کوالٹی ہے, اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ ان کے لیے قابل قبول اور ان کو پسند ہیں, اور وی آر بیٹر. اچھا میاں صاحب, یہ بتائیں کہ ایک انڈسٹری پہ جو انرجی شارٹیج کی وجہ سے ایک کرائسس رہا ہے, بہت ساری ٹیکسٹائل ملز اور اسی طرح کے اور ملیں جو ہیں وہ خاص طور پہ فیصل آباد میں بند بھی ہوئی اور کرائسس کا بھی شکار ہوئی. کیا آپ بھی متاثر ہوئے اس سے, یا آپ کا اپنا ایک انرجی ریسورس ہے آپ کا؟ یہ کویشچن بڑا اہم ہے, اور ہم کافی سارا انرجی ریسورس ہمارا اپنا بھی ہے,
لیکن یہ کہا جائے کہ ہم متاثر رہے بغیر نہیں رہ سکے، ہم بھی متاثر ہوئے. بہت ساری انڈسٹری متاثر ہوئی 2-3 وجوہات کی بنا پہ. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر انرجی جو پلاننگ ہے وہ سکسیزفل نہیں ہوئی سنس لانگ. کبھی ہم نے ٹیمپریری لیز پہ جہاز لے لیے انرجی بنانے کے لیے اوور اینڈ ابو دی کاسٹ. کبھی ہم نے اوور اینڈ ابو کاسٹ انٹرنیشنل جنریشن، گیس جنریشن، آئل کی جنریشن پہ پلانٹ لگا لیے، پھر کول جنریشن پہ پلانٹ لگا لیے، اور اب سولرز کا زمانہ ہے. شارٹیجز یہاں رہیں. الٹرنیٹ انرجی سیکٹر نہیں ڈیولپ ہوا، اسٹیبلش ہوا. اگر میں اس کو کمپیئر کروں ہمارے ہمسایہ ملک میں، دے آر فار بیٹر پلانڈ ان انرجی سیکٹر. ان کا آپ کیلکولیٹ کر لیں آج کی تاریخ میں الٹرنیٹ انرجی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ہمارا کیا ہے. تو یہ مس مینیجڈ، مس پلانڈ، انفارچونیٹ یہ رہا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جن ہاتھوں نے یہ پلان کیا ہے، جن ہاتھوں میں یہ مس مینیجڈ ہوا، وہ کمپیٹنٹ اینڈ گڈ انف ہی نہیں تھے. انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہی نہیں لیا. ایک یہ چیز رہی. اور دوسرا، کبھی بجلی بہت وافر میں مقدار ہے اور کبھی نہیں ہے. اور ہر دفعہ جو الٹرنیٹ ارینجمنٹس جو ہیں، میں مجھ سے پوچھا، میرے پاس پورا فل وابڈا کا گرڈ اسٹیشن ہے. جب وہاں سے مجھے بجلی کی تکلیف ہوئی تو میری سسٹر کنسرن نے آئل بیسڈ پلانٹ لگا لیا. جب آئل مہنگا ہوا تو مجھے گیس بیسڈ پلانٹ لگانا پڑا. جب گیس لوگوں نے استعمال کرنی شروع کی اور کروڑوں اور اربوں ڈالر خرچ کر کے کیپٹیو پلانٹس لگا لیے تو انہوں نے گیس مہنگی کر دی، اور شارٹیج کر دی. ہم پھر چلے گئے کول پہ. جب کول لگانا شروع کیا تو گورنمنٹ نے اس پہ، جو کہ پہلے نہیں تھا، ڈیوٹی لگا دی. یہ تو خود نہیں چاہتے کہ انڈسٹری کو اس ملک کی گروتھ کے لیے جو بیسک را مٹیریل انرجی ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ملے یا لو پہ ملے. تو ہماری ایکسپورٹس کہاں سے ہو جائیں گی؟ تو انہوں نے اس کو بھی مہنگا کر دیا. اب ہم کول پہ چلے گئے. میرے پاس گریڈ اسٹیشن ہے پورا، میرے پاس گیس اسٹیشن، گیس بیس پورا پلانٹ ہے لگا ہوا ہے میرا 30 میگا واٹ کا. میرے پاس کول بیس پلانٹ چلا گیا. اب میں ایک کمپنی 4 جگہ پہ صرف بجلی کو انشور کرنے کے لیے اربوں روپے لگا چکا ہوں. تو مجھے پھر باقی جو پروڈکٹ کرنے کے لیے مجھے بتائیں کہاں میں ایکسپینشن کرنی ہے، کہاں میں نے توجہ دینی ہے، کہاں میں نے گروتھ کرنی ہے، جو کہ پاکستان کا لیے بھی بہتر ہو اور میرے لیے بھی بہتر ہو. لائک وائز میں پورے پاکستان کی بات کروں تو ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ سیکٹر جو بھی ہے، وہاں پہ جب بجلی مہنگی ملتی ہے تو وہ کیسے کمپیٹ کریں انٹرنیشنل؟ جب ان کو ٹیکسز اتنے پڑ جانے ہیں، ملٹی ٹیکسز ان کو پڑ جانے ہیں چین پہ، تو کیسے وہ ایکسپورٹ کریں یہ سارے ٹیکسز؟ جتنی ڈیفیشنسیز ہیں، جتنی شارٹ کمنگز ہیں، جتنی مس مینیجڈ پلاننگ ہے along with کاسٹ، ہم کیسے ایکسپورٹ کر کے دنیا کا مقابلہ کریں اور پاکستان کے ایکسپورٹ بڑھے؟ ہم کہاں پہ ہیں؟ پچھلے 20 سال سے آج تک ڈیٹا نکال کے دیکھنا چاہیے کہ ہم 20 سال پہلے کتنی ایکسپورٹ پہ تھے، آج کتنی ایکسپورٹ پہ ہیں، اور اس کے کیا فیکٹرز ہیں اور کیا اس کی شارٹ کمنگز ہیں، اور وہ اس کو جو ہے ہم نے نہ پورا کیا نہ ہم پورا کرتے ہیں. اوپر سے جو شعبہ چلنا شروع ہوتا ہی ہے، تھوڑا سا چلتا ہے تو سارا دماغ شروع ہو جاتا ہے، اس پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو تباہ و برباد اور بند یا اس کی لیگ پولنگ کیسے کرنی ہے. اچھا میاں صاحب، یہ تو پلاننگز ہیں، یہ تو سسٹمز ہیں، یہ تو طریقہ کار ہیں، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. اچھا میاں، یہ انڈسٹری کو، ملک کو، چیزوں کو ہینڈل کرنے اور چلانے کا.
اچھا، آپ کا ایک جس طرح ایک نمائندہ تنظیمیں ہیں، FPCCI ہو گئی، چیمبرز ہیں آپ کے چاروں صوبوں میں ہیں، تو یہ جو اتنا بڑا کرائسس ہے آپ اکیلے جھیل رہے ہیں، اور کیا کوآرڈینیشن کی کمی ہے یا انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے، یا پھر آپ کے جو اپنے پریشر گروپ ہیں وہ متحد نہیں ہیں؟ اس کا حل تو ہونا چاہیے نا، حکومتیں کتنی بھی نالائق ہوں لیکن فاروق صاحب جی اس میں بات کروں گا، کچھ ہماری کمزوریاں کمی ہیں، ہماری فرکشنز ہیں آپس کے گروپوں کی، اور ان فرکشنز کا جو فائدہ جو گورا کرتا تھا رول اینڈ ڈیوائڈ، وہ ہمارے اوپر صاحبان ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کو فرکشن میں ڈالے رکھو، ڈیوائڈ کرتے رکھو، اور ہم رول کرتے رہیں، اور اس شعبے کے بندوں کو چاہے وہ لارج اسکیل ہو یا SME ہو اہمیت نہیں دی جاتی، نہ ان شعبوں کی کوئی حیثیت ہے ایز پر انٹرنیشنل جو چیمبرز ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ میں یورپ کا لے لیں، آپ یورپ کو چھوڑ دیں، یورپ کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو ہمارا کمپیریزن نہیں بنتا۔ میں کمپیریزن کرتا ہے ہمارا یہ جو سارک کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، نیپال، یہ سارے سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں، کمپیئر کر لیں کہ اتنا بڑا کام ہو، اتنے انٹیلیجنٹ ہو، اتنا انٹیلیجنسیا ہو، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں۔ چیمبرز کو وہ حیثیت، اہمیت، امپورٹنس نہیں ملتی، اس لیے کہ ان کے مفاد میں نہیں ہیں، جنہوں نے بیٹھ کے کمروں کے اندر بیٹھ کے ساری پالیسیاں بنانی ہیں اور تھوپ دینی ہے، فورس کر دینی ہے۔ آج تو 2 سال کے بچے کو نہیں آپ کوئی چیز فورس کر سکتے، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپڑے پہن لو، یہ رنگ نہ پہنو، یہ نہ پہنو۔ تو ہمارے ہاں تو وہی مائنڈ سیٹ اور وہی اسٹریٹجی وہی چلی آ رہی ہے۔ ہم جب تک اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے، ہم جس شعبے کو توجہ دیں گے، جس شعبے کو اہمیت دیں گے، اس کو آپ اوپر کھڑا کر لیں۔ اچھا میاں صاحب، ابھی کچھ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ جو ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں ان میں ہم نے آبزرو کیا ہے کہ پاکستان کی پارٹیسپیشن جو ہے نا بہت لمیٹڈ ہے۔ کچھ ٹریڈ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں جن میں جو ڈپلومیٹک ہمارے جو ٹریڈ منسٹر ہیں وہ چھوٹی موٹی ایفرٹس تو کرتے ہیں لیکن اتنا وہ کامیاب ڈسپلے نہیں ہوتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ وینڈرز کو ذاتی طور پہ اپنا ڈائریکٹ ٹریڈ آرگنائزیشنز چیمبرز کے ساتھ تعلق بڑھا کے ان ایگزیبیشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کا کیا پیغام ہے؟ بات کویشچنز بڑے تکلیف دہ ہیں اور ٹچی ہیں، لیکن میں اگر یہاں پہ سچ نہ بولوں، گول مول باتیں کروں، تو یہ بھی ناٹ ان دی انٹرسٹ، بیسٹ انٹرسٹ آف دی مائی کنٹری۔ فاروق صاحب، مجھے آپ بتائیں کتنے ہمارے ٹریڈ منسٹرز پروفیشنل بزنس اورینٹیڈ ہیں اور کتنے سفارشی ہیں، اور ان کی کیا آؤٹ کم ہے، بالکل، اور ان کی اس آؤٹ کم سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، کتنا آگے جائے گا، یہ میں جانتا ہوں۔ اب میں کیوں جانتا ہوں؟ آئی ہیو بین پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس، تو مجھے اس کا بڑا بخوبی اندازہ ہے۔ اور جب ہم رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ملک کے اندر ڈیسیژن میکنگ میں اور باہر لگائیں گے، کریں گے، تو آپ کو رزلٹس بھی ملیں گے، اور ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ جب ٹارگٹ یہ ہے گفتن نشستن، وزٹ سائٹ وزٹنگ اور TADA، باتیں میں نے کہا بڑی تکلیف دہ ہیں لیکن سچ یہی ہے، تو یہ ہوگا۔ اب میں ان ساری میری اس آپ کے انٹرویو میں سب ایسے نہیں ہیں، میں سب کو ایک جیسا نہیں کہتا، دے آر ویری ویری گڈ پیپل، آئی ہیو میٹ دیم ان مائی لائف، ان مائی وزٹس، لیکن یہ میں جب بات کرتا ہوں تو میجورٹی کی کرتا ہوں۔ وہ بیچارے جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی رگڑے جاتے ہیں اسی میں، اچھے لوگ بھی ہیں، کام کرنے والے لوگ بھی ہیں،
دے آر ڈوئنگ دیئر لیول بیسٹ. لیکن وہ کون فاروق صاحب جو کام جانتے ہیں. ڈلیور وہی کرتا ہے جو جانتا ہے اور جس کو پاس آبجیکٹیو ہے, جس کو MBO ملا ہوا ہے, جس کو روڈ میپ ملا ہوا ہے, جس کا ویژن ہے, جس کا پیشن ہے, جس کی ڈیڈیکیشن ہے فار دی پاکستان, وہ کام کر رہا ہے. اور جو میجورٹی جو میں نے کہا سفارشی ہے, باہر سیر سپاٹے کے لیے گئے ہوئے ہیں, وہ انفارچونیٹلی پاکستان کے حق میں یا فائدے میں یا ٹریڈ میں کیا کر رہے ہیں وہ مجھے پتہ ہے. اس لیے کہ جب ہم کمپیریزن, میں نے تو کہا آپ کو 20 سال کا کمپیریزن کر لیں کنٹری ٹو کنٹری, آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا, اور کون ریلیونٹ ہے کون ریلیونٹ نہیں ہے. ہر جگہ پہ دیکھیں, میں انڈسٹریلسٹ ہوں. میں اگر اپنے مارکیٹنگ میں ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ نہیں رکھوں گا تو میرا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بیٹھ جائے گا. میں اگر مجھے کمپلشن ہے کہ میں اپنا CFO جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھوں جس کو اکاؤنٹس پہ عبور ہو اور اس کی انالیٹیکل اپروچ ہو, تو وہ میرا کام کرے گا. جب میں, یہ تو نہیں ہے نا کہ میں ایڈمنسٹریشن کے بندے کو کہہ دوں کہ میرا کیمیکل پلانٹ چلائے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جو کار چلانے والے کو کہہ دیں اپنا پائلٹ بن جا, اور پائلٹ کو کہیں کہ تو نیچے آ جا بس چلا. تو یہی بات ہے نا, ہمارے یہاں بھی یہی بات ہے. جب تک ہم ریلیونٹ ایکسپیرینسڈ اس شعبے کو جاننے والا بندہ نہیں رکھیں گے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر وہ پوزیشن نہیں دیں گے, کوئی بھی ادارہ پاکستان کے اندر, میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہی لاٹھی سے سارے ادارے چل پڑیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو ریلیونٹ آدمی ریلیونٹ جگہ پہ لانے ہوں گے اور ملک کو ترقی کے لیے لے کے جانا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. میاں صاحب, پاکستان میں جو انڈسٹری کے بھی حالات ہیں, اس تناظر میں آپ انڈسٹری کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ شاہد بھائی, میں آنیسٹلی آپ کو بات بتاؤں, یہ میری فیلنگز ہے, یہ میرا آبزرویشن ہے, یہ میرا انالیسز ہے. ہم انڈسٹری اورینٹڈ لوگ نہیں ہیں. ہم انڈسٹری اورینٹڈ لوگ نہیں سے مراد ہماری گورنمنٹ مشینری ہے جو انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے لانگ ٹرم سوچے. کیونکہ لانگ ٹرم اور بات ہوتی ہے, شارٹ ٹرم اور بات ہوتی ہے, اور آپ کو جب لانگ ٹرم پالیسی کے تحت لے کے چلنا ہوتا ہے تو پھر 10 سال 15 سال ان پالیسیوں کو چھیڑا نہیں جا سکتا. یہاں تو 6 مہینے ایک چیز چلتی ہے, 7ویں مہینے اور پالیسی آ جاتی ہے, وہ کہتے پکڑ لو اس کو. اور جو وہ پتہ کیا لگتا ہے کہ ہم نے تو اس میں غلط پالیسیاں بنا دی. پہلے لوگوں کو انیشیٹیو دے دیے, انسینٹیوز دے دیے, انیشیٹیوز دے دیے, موٹیویشن دے دی, جب ہوگی یہ تو ایکسیس ہوگی. تو پاکستان وہ نہ کیپ کرتے ہیں, نہ اس کو پلاننگ کرتے ہیں, نہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے انڈسٹری کو کرنا ہے تو ہم نے دیکھیں ہم فیزیبلٹی بناتے ہیں نا کہ ہم نے 10,000 ٹن کی پلانٹ لگانا ہے یا 20,000 ٹن کا لگانا ہے یا 40,000 ٹن. ہم نہیں لگاتے, ہم نہیں کرتے. تو پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہمیں 10,000 میگا واٹ بجلی چاہیے, 20,000 میگا واٹ چاہیے, 40,000 چاہیے, اور 15 سال میں ہم نے کہا کتنی چاہیے, اور اس کے ساتھ اس کے الٹرنیٹ کیا ہیں, اس کے تھریٹس کیا ہیں, اس کے ورٹیکل جو رسکس ہیں وہ کیا ہیں, اس میں ہاریزنٹل جو رسکس ہیں وہ کیا ہیں, اور ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آگے پالیسی دینی ہے نا, لانگ ٹرم پالیسی دینی ہے نا. ہم نے کوئی شارٹ ٹرم, ہمارے ہاں ڈھاکزم ہے. ہمارے ہاں میں نے آپ کو کہا, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ بزنس اور انڈسٹری کو تو جو ہے نا اسٹیپ مدر والا سلوک جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اسٹیپ سن ہیں, اسی میں آپ دیکھ لیں کہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں شامل ہیں. تو اس میرے خیال میں اور میری فیلنگز میں یہ سب, وہ تو IPPs کا سب کو علم ہے, کھلی حقیقت ہے کہ IPPs میں حکومت کے لوگ بھی شامل تھے, آج بھی وہ ان کی ملکیت میں ہیں.
آپ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چیمبرز کا جو رول تھا پاکستان بھر کے چیمبرز کا، تو آیا انہیں اسٹیک ہولڈر تصور نہیں کیا جاتا، خود ہی پالیسی بنائی جاتی ہیں، یا چیمبرز پراپرلی اپنا پریشر بلڈ اپ نہیں کر پائے؟ شاید بھائی اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ انڈسٹری جو ہے نا اس کا آپ بینک ریٹ دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا. کون سی انڈسٹری ہے جو 22% کما کے تو دے؟ سارے پاکستان چیخ اٹھا کے اس کو کم کریں، آپ کی انفلیشن کم ہو گئی ہے، لیکن وہ بیوروکریٹک انداز میں نیچے آ رہا ہے، اور جو ہی نیچے آ رہا ہے انڈسٹری پھر چلنا شروع ہو گئی. اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں صرف آئی پی پیز نہیں ہے، اس میں بے شمار فیکٹر. مجھے بتائیں 82 انڈسٹریز ہیں جو انڈر گورنمنٹ چل رہی ہیں. کون سی انڈسٹری ہے جو پروفیٹیبل ہے، کمرشلی وائبل ہے آج کی تاریخ میں، ویری ویل مینیجڈ ہے، ویری ویل آپریٹڈ ہے؟ میرے ذہن میں میں نے دیکھا بھی ہے، میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، میں ریفرنس دے سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہر ڈویژن میں انڈسٹریل اسٹیٹ ہونی چاہیے، ہر ڈویژن میں انجینئرنگ یونیورسٹی ہونی چاہیے بائی فورس، ہر ڈویژن میں میڈیکل کالج ہونا چاہیے، اور میڈیکل کالج کے ساتھ اتنے پیرا میڈیکل ایجوکیشنل لائنز ہیں جس سے آپ بلین اینڈ بلین ڈالرز کما سکتے ہیں. ان کی جو ہے وہ فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں باہر بیچ کے ان لوگوں کو جہاں وہاں شارٹیج ہے. کینیڈا جیسے ملک کے اندر ہمارے نرس اور ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کی ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈز ہیں، مڈل ایسٹ میں ساری ڈیمانڈز ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ جو وہ ممالک ہیں وہ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ بھی بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے ہمارے ملک کی اکنامک گروتھ اور ترقی میں. یہ بھی ریویمپ ہونے والا ہے، یہ بھی اس کو بھی دیکھنے والا ہے. ناظرین، چیمبر جو ہے اگر اس سے پراپر کام لیا جائے تو اس سے نہ صرف اسٹیک ہولڈر اور بلکہ جوڈیشری کا کام بھی لیا، جوڈیشل ریفارمز میں بھی یہ کام آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جیسے میاں صاحب نے کہا، یہ ملٹیپل جو ہے پرپسز چیمبر سے پورے کروائے جا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں چیمبر سے وہ کام نہیں لیا جا رہا جو کہ انٹرنیشنلی مختلف ممالک میں لیا جا رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ.